بات یہ ہے کہ قرآن خود عظمت والا کلام ہے، اور جس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہو جائے اس کو بھی عظمت اور شرافت حاصل ہو جاتی ہے۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ بھی عظمت والا، جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات بھی عظمت والی، جو فرشتہ یعنی جبرائیل امین قرآن لے کر آیا وہ فرشتہ بھی عظمت والا، جس رسول پر یعنی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا وہ رسول بھی عظمت والا، جس امت کی طرف یہ قرآن نازل کیا گیا وہ امت بھی عظمت والی، جن مقامات پر قرآن نازل ہوا وہ سارے مقامات عظمت والے، جن سینوں میں قرآن محفوظ ہے وہ سینے بھی عظمت والے، جو زبانیں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں وہ زبانیں بھی عظمت والی، جو آنکھیں قرآن کو دیکھتی ہیں وہ آنکھیں بھی عظمت والی، جو ہاتھ قرآن کو چھوتے ہیں وہ ہاتھ بھی عظمت والے، جو لب قرآن کو بوسہ دیتے ہیں وہ لب بھی عظمت والے، وہ دماغ جو قرآن کریم کے معانی میں غور و تدبر کرتے ہیں وہ دماغ بھی عظمت والے، وہ قلم جو قرآن کے لیے چلتے ہیں وہ قلم بھی عظمت والے، وہ مال جو قرآن کی خدمت، اشاعت اور حفاظت کے لیے خرچ ہوتا ہے وہ مال بھی عظمت والا، وہ جگہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ جگہ بھی عظمت والی۔ قرآن سے جس کا بھی تعلق ہو جائے اسے عظمت مل جاتی ہے، اگرچہ وہ بے جان کاغذ ہی کیوں نہ ہو، بے جان سا کاغذ ہے، اس سے کہیں قیمتی اور اعلیٰ چمکدار بہترین کاغذ وہ ہے جس پر سیاسی احوال، بین الاقوامی مسائل، اسٹوریاں، فلمی اشتہارات، گندی تصویریں، فحش اور عریاں داستانیں شائع ہوتی ہیں، لیکن وہ ورق قرآن کے ورق کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ غلاف جس میں قرآن کو بند کیا جاتا ہے اس غلاف کا کپڑا بہت سستا، بہت سادہ، لیکن قرآن سے تعلق ہو جانے کی وجہ سے اسے بھی عظمت مل گئی۔ یہ لکڑی جس پر قرآن رکھا ہوا ہے اس لکڑی کو بھی عظمت مل گئی۔ اب اس لکڑی پر، اس تیپائی پر بیٹھنا یہ کوئی مسلمان گوارا نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ عظمت والی تیپائی ہے، اس پر قرآن رکھ دیا گیا، تو قرآن عظمت دینے والی کتاب ہے۔ افراد کو بھی اس کے ذریعے سے عظمت ملتی ہے اور اقوام کو بھی اس کے ذریعے سے عظمت ملتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع آخرین، اللہ بہت سی قوموں کو اس کتاب کے ذریعے سے عزت و عظمت عطا کرتے ہیں اور بہت سی قوموں کو
اس کی وجہ سے ذلیل اور پست کرتا ہے۔ جو اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے سچا تعلق قائم کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، انہیں اللہ پاک اس کے ذریعے سے عظمت، بلندی اور رفعت عطا فرماتا ہے۔ اور جو اس سے منہ موڑتے ہیں، اس کی طرف پیٹھ کرتے ہیں، اس کے احکام سے روگردانی کرتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے غفلت برتتے ہیں، اس کے احکام کو پیٹھ پیچھے ڈالتے ہیں، تو اللہ پاک ان لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کو اسی قرآن کی وجہ سے عظمت ملی۔ وہ عرب کے بدو، وہ اونٹوں کے چرواہے، وہ بھیڑوں بکریوں کے گلہ بان، وہ جنہیں دنیا میں ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا تھا، جاہل اور وحشی سمجھا جاتا تھا، جب ان کا قرآن سے تعلق قائم ہوا تو وہ اونٹوں کے چرواہے، زمانے کے پیشوا، امام، مقتدا اور رہنما بن گئے۔ قرآن کو انہوں نے سینے سے لگایا، قرآن کو انہوں نے عزت دی، قرآن والے اللہ پاک نے انہیں عزت عطا فرما دی۔ الحمدللہ آج بھی قرآن کی وجہ سے عزت ملتی ہے، دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ عزت ملے گی۔ اگرچہ اخلاص کا تقاضا یہ ہے، ایک قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ، قرآن کا عالم، قرآن کا خادم، قرآن کا مبلغ، قرآن کا مفسر، وہ دنیا کی عزت کو اپنا مطمح نظر اور اپنا مقصود ہرگز نہ بنائے۔ اگر دنیا کی عزت کو اپنا مقصود بنا لیا تو پھر اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا، خالی ہاتھ جائے گا اللہ کے سامنے۔ لیکن اتنی بات یقینی کہ جب دنیا کی عزت کو مقصود نہیں بنائے گا، اللہ کی رضا کو مقصود بنائے گا، آخرت کی کامیابی کو مقصود بنائے گا، تو انشاءاللہ اللہ پاک دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ مجھے دوسروں کا تو علم نہیں ہے، لیکن اپنے بارے میں خوب جانتا ہوں۔ خاندان کے اعتبار سے ایک جاہل خاندان سے تعلق، علاقے کے اعتبار سے انتہائی پست علاقہ، جسمانی اعتبار سے میں کمزور، اور بھی بہت ساری کمزوریاں، علم کی بھی کمزوریاں، عمل کی بھی کمزوریاں، لیکن واللہ جو یہ ایک عزت حاصل ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں عزت کے مقام پر، آپ یہاں بیٹھے ہیں، یا آپ کے دل میں کچھ عزت ہے یا احترام کرتے ہیں، تو رب کعبہ کی قسم نہ یہ میری شکل و صورت کی وجہ سے ہے، نہ مال و دولت کی وجہ سے ہے، نہ خاندانی وجاہت کی وجہ سے ہے، نہ کرسی اور اقتدار کی وجہ سے ہے، نہ ذاتی تعلقات کی وجہ سے ہے، بلکہ صرف اور صرف قرآن کے ساتھ ایک نسبت اور تعلق قائم ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور اگر اللہ نے آپ کے دل میں اتنی غیرت اور ایسا جذبہ رکھا ہے کہ جو قرآن کی جھوٹی سچی خدمت کرتے تو آپ اسے ذلیل نہیں ہونے دیتے، تو وہ اللہ جو غیرت کا خالق ہے، جو قرآن کو نازل کرنے والا ہے، اس کی رحمت سے امید ہے کہ جو اس کی کتاب سے سچا تعلق قائم کرے گا وہ اس کو قیامت کے دن ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دے گا۔ الحمدللہ اس پر میرا 100% یقین ہے، الحمدللہ 100% یقین ہے۔
دنیا میں بھی وہ ذلیل نہیں ہونے دیتا اور آخرت میں بھی نہیں ہونے دے گا۔ اور میں اپنی ناقص سی سوچ آپ کو بتلاتا ہوں، جب کسی قرآن کے خادم کو میں پریشان حال دیکھتا ہوں یا عزت سے محروم دیکھتا ہوں تو میرا دل اس بات کی گواہی دیتے ہے کہ اگرچہ بظاہر یہ قرآن کا خادم ہے لیکن اس نے سچے دل سے قرآن کی خدمت نہیں کی ہوگی، وگرنہ اللہ پاک اس کو دنیا والوں کے سامنے ذلیل نہ ہونے دیتا۔ اللہ بڑا غیرت والا ہے جو اس کی اس مقدس کتاب کے ساتھ سچا تعلق قائم کرے گا، اللہ پاک اس کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔